بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید سے ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسی قیمتی وہ چیزیں جو بہت زیادہ محنت نہیں مانگتی لیکن اس کا جو رزلٹ اور امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو باتیں دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آتی جائیں گی وہ میں عرض کرتا جاؤں گا۔ آج ارادہ ہے کہ اس پر بات کی جائے کہ رات کا وقت اللہ نے جو سونے کے لیے بنایا ہے تو کس طریقے سے ہم اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک 2:30 بجے تک کا وقت ہے یہ آپ کی نیند کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ یعنی اس وقت جو کیمیکل چینجز ہماری باڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس وقت کا سونا ہے، یعنی اس وقت کی سلیپ گولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس وقت سو جاتے ہیں تو یہ جو کوالٹی آف سلیپ ہے اس ٹائم میں وہ دوسرے ٹائم میں نہیں ہے۔ مختلف کیمیکل جیسے سیروٹونن میلاٹونن یہ بہت ساری چیزیں، تو سائنٹیفکلی بھی 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک یا 2:30 بجے تک ہمیں سونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو اسلامکلی تھوڑا سا چیک کریں کہ سائنس کس حد تک درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شمال ترمذی کی غالباً 314 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہر کام ایک بہت ہی منظم اور پری پلانڈ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا، تو رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ختم ہوتی ہے صبح صادق پر۔ تو سردیوں میں رات تقریباً مغرب 6 بجے ہو جاتی ہے، 6 بجے مغرب، اور صبح صادق میں تقریباً 6 بجے ہوتی ہے، تو 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ اور گرمیوں میں یہ رات جو 12 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سردیوں کو لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، ایگزامپل کے لیے، تو سردیوں کی جو رات ہے وہ 12 گھنٹے کی ہے۔ اللہ کے نبی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ہر حصہ 4 گھنٹوں پر مشتمل ہوا۔ ایک حصہ اللہ کے نبی جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ایک حصہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے مختص کرتے ہیں، اور ایک حصہ اپنے آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے مختص کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے رات کا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا، ہنسنا، بولنا، ٹھیک ہے، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور تیسرا حصہ عبادت میں لگ رہے ہیں۔ تو اب یوں سمجھیں کہ اگر 4 گھنٹے کے حصے ہیں تو 6 بجے سے اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو 6 بجے سے 4 گھنٹے وہی 10 بجتے ہیں، اور پھر 10 بجے سے لے کر جو 4 گھنٹے انہوں نے سونا ہے 10 بجے سے لے کر 2 بجتے ہیں۔ تو وہ آج جو سائنس بات کر رہی ہے وہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے اپنا یہ عمل دے کر امت کو چلے گئے کہ بھائی اس پر عمل کرو، قدموں میں تمہاری کامیابی، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی حصہ، پہلا حصہ گھر والوں کے ساتھ، دوسرا حصہ آرام، تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تہجد میں، تلاوت میں، بہت سارے عمل کر سکتے ہیں نا۔ آپ 3 بجے اٹھ گئے یا 4 بجے اٹھ گئے تو آپ کی نیند بھی پوری ہے۔ کوالٹی آف سلیپ میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی آف سلیپ میٹر اتنا نہیں کرتی۔ کوالٹی آف سلیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی نیند لے رہے ہیں وہ ہو پاورفل نیند، REM ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں اس کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک مل جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی کوالٹی کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں اور سنت کی نیت سے اپنا لیں تو ہماری زندگی میں کہتے ہیں نا ریولیوشنری چینج آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بہتر یہ کیونکہ ایز اے مسلم ہم جب تہجد میں اٹھ رہے ہیں تو تہجد بھی پڑھ لیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے تو بستر اور کمر آپس میں لگتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ دوسری آیات میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں صحابہ بہت کم سوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے نا، کانا یہ فعل ناقص ہے، تھوڑی سی عربی کی بات ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے۔ کانا فعل ناقص ہے، یہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے، قلیل بھی قلت پر دلالت کرتا ہے۔ من اللیل میں جو من ہے وہ من تبعیضیہ، یہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر جو ما یہجعون میں ما ہے وہ مصدریہ ہے، وہ بھی قلت پر، فعل کو مصدر کے معنی میں لا کے قلت پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، پھر ہجع یہجعون جو ہے وہ بھی نیند کو نہیں کہتے، نیند تو سونے کو تو نوم کہتے ہیں، کم نیند لے کے اٹھ جانا ہوتا ہے نا، اس کو ہجع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کم سوتے ہیں اس کے لیے ان الفاظ کا چناؤ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو الفاظ بذات خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم 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 سوتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے اٹھ کے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ یعنی سحری کا وقت کون سا ہوا؟ 3 بجے 4 بجے، صبح صادق سے بھی پہلے۔ تو اتنا کم وہ سوتے تھے، اور ہم 8 گھنٹے سونا چاہیے اور اتنے گھنٹے سونا چاہیے کہ چکر میں آج تک پھنسے ہوئے، اور صحابہ 2-4 گھنٹے سو کے، اور ہمارے نبی بھی 2-4 گھنٹے سو کے اتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ 23 سال میں پوری اسلامی ریاست قائم ہو گئی، کیا کچھ نہیں ہو گیا، صحابہ نے پوری دنیا فتح کر لی۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہم اٹھیں، تہجد پڑھیں، بہت اچھا اللہ سے رو رو کے مانگیں اپنی دنیا بھی آخرت بھی۔ اور اگر ہمیں تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، 2 رکعت بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو 3 دفعہ سبحان اللہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھ لیں تو بھی بیڑا پار ہے۔ پھر اپنے کام میں لگ جائیں، اپنے آپ کو اس 4 بجے سے کام شروع کر دیں، پروڈکٹیو کام، اپنے فائدہ اور امپورٹنٹ کام، چاہے وہ آفس کے کام ہو، دوسرے بھی کام ہو، ان کو ہم شروع کر دیں۔ بکس پڑھیں، ریڈنگ کریں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں یہ ٹائم آپ لگائیں، اور اس سے آپ کی کم ٹائم میں بہت زیادہ نیند ہو جائے گی، نیند کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ پھر دن میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قیلولے کی نیت سے بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی 24 گھنٹے کی نیند کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کو اپنانے کی اور اچھی صفات کو اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔